دین تو اس کے اندر سے ختم ہی ہو گیا، اس کے اندر بھی نہیں۔ آج اس کو چہتر کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سفر المظفر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ سال کا دوسرا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ جو ہے چہتر شریف کا مہینہ جو ہے کہ 40 دن امام حسین کو شہادت پائے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر والوں کو 40 دن ہو چکے ہیں، آپ کے جانثاروں کو 40 دن شہادت پائے ہوئے ہیں، تو ان کی چہرہ مناتے ہیں، ان کا امام حسین کا، امام حسین کے جانثاروں کا 40 کو معلوم ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ معلوم ہے نا؟ جب تک ملا کے تو بتا دیں گی، خواتین بھی ادھر، ہمارے حضرات چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، معلوم ہے؟ کسی کی آواز نہیں کسی کی؟ اور یہ آپ دن کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کیوں مناتے ہیں؟ دوسرے حضرات کیوں نہیں مناتے؟ مسلمان تو سبھی ہیں، کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ منافقین بھی نازل کری، سورہ کافرون بھی نازل کری نہیں کری؟ منافقوں کے لیے منافقین بھی نازل کری اور کافروں کے لیے سورہ کافرون بھی نازل کری۔ منافق وہ ہے کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمانوں کا، منہ پہ داڑھی بھی کی ہے، قرآن بھی پڑھ کے ہوں گے، حدیثیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، ان کا دل جو ہے وہ ان پہ اہل بیت سے خالی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں محبت کو، ان کا دل جو ہے وہ ان کا اہل بیت سے خالی ہوگا، یعنی کہ حضور کی آل کی محبت سے ان کا دل خالی ہوگا، حضور کی عشق سے ان کا دل خالی ہوگا، اور جس کا دل حضور کی عشق سے خالی ہوگا اور حضور کی اہل بیت سے کی مودت سے خالی ہوگا، تو قسم خدا کی کسی کی بھی ہے نا محبت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ماں باپ کی محبت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بیوی بچوں کی بھی محبت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کر سکتا جب تک حضور کی اور حضور کی آل کی مودت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ اب ہماری حضور کی آل میں حضور نے کیا فرمایا؟ ہر جمعرات کو بھی، اور جیسے پروگرام ہوتے ہیں دیگر ہمارے یہاں پر سال بھر میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں، اور ہم صرف درس یہی دیتے ہیں، ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے محبت جو ہے وہ کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی، رسول کے آل کی، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور رسول اللہ کی آل کے لیے، اور ان کی غلاموں کے لیے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا اس سے محبت کرو، اور جو رسول اللہ سے بغض رکھے اس سے بغض رکھو، اس سے دشمنی کرو۔ جو رسول اللہ کی آل سے محبت کرے اس سے محبت کرو، جو رسول اللہ کی آل سے بغض رکھے اس سے بغض رکھو، اس سے کنارہ کشی کرو۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان تو بہت ہے، لیکن مسلمانوں کا لبادہ اور نہیں یہاں پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرو گے نا تو آپ کو لوگ ہے نا شیعہ کہنے لگیں گے، سب سے بڑا تمام عیسائی، اور جب تک لوگ شیعہ نہ کہتے ہیں جب تک تو محبت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، تمہیں شیعہ نہ کہتے جب تک محبت ثابت ہی نہیں ہو سکتی تمہاری جو ہے، جب تک سامنے والا تمہارا کہتے ہیں کہ یہ امام حسین تو شیعہ ہو گئے، تم بھی کیا ہم سے محبت کرتے شیعہ ہوگا، تو بھائی جنت جو ہے وہ پھر شیعوں کی ہے، جنت جو ہے کس کی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا حضور نے، یعنی منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی، کس کے طرف سردار ہیں؟ جنت کی، جنت ان کی، امام حسن کی، امام حسین، حضور کی آل کی، تو پھر وہ جنت جو ہے وہ شیعوں پہ چلی گئی، پھر دیوبندی اور بریلوی تو دو نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسا شیعہ بنا دے پروردگار ہمیں، جو ہم پہ ایسے جو بڑے بڑے ہمارے علماؤں پہ یہ فتوے لگے، امام شافعی پہ فتوے لگے، جب امام حسین کی محبت کرنے لگے، اہل بیت سے محبت کرنے لگے امام شافعی، تو لوگ انہیں رافضی کہنے لگے، شیعہ نہیں،
انہیں کہنے لگے رافضی. یہ امام جو ہے اب یہ اہل بیت کی محبت میں اتنا ٹوٹ گئے ہیں کہ حضور کی آل کی اتنی محبت کرنے لگے, ان کو رافضی قرار دے دیا. اب اسے رافضی قرار دے دیا. تو انہوں نے ایک مجمع عام کرا, ایک بہت بڑی گیدرنگ کری, بہت بڑا مجمع اجلاس کرا, اور کہا اس میں ہزاروں لاکھوں آدمی تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان والوں, اگر اہل بیت کی محبت رز ہے, اہل بیت کی محبت شیعت ہے, تو اے زمین اور آسمانوں والو گواہ ہو جاؤ میں آج سے شیعہ ہوں. اور اہل بیت سے بغض اگر سنیت ہے, اہل بیت سے بغض جو ہے, تو ایسی سنیت سے میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے اب سے 1200 برس پہلے, 1400 برس پہلے لوگوں نے فتوے لگائے ہمارے بڑے بڑے عالموں پر. انہوں نے کیا بتایا؟ قرآن جو کہتا ہے انہوں نے وہی فرمایا, جو حدیث کہتی ہے وہی انہوں نے فرمایا. لیکن انہوں نے مولویوں نے ہمارے جو ہے پھاڑ کر دیا, مولویوں نے پھاڑ کر دیا. کیا پھاڑ کر دیا؟ کہ اگر ادھر کو جاؤ گے تو رافضی ہو جاؤ گے, ادھر کو جاؤ گے تو دیوبندی ہو جاؤ گے, ادھر کو جاؤ گے تو بریلوی ہو جاؤ گے, ادھر کو جاؤ گے تو آمین والے ہو جاؤ گے. تو اب بچنا کیا ہے؟ حضور نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں مولویوں سے بچنا ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے, ہمیں قرآن کی اطاعت کرنی ہے. اور کس کی اطاعت کرنی؟ رسول اللہ کی. تو بھٹک ہی نہیں سکتے. جب ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے مضبوطی سے, حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پکڑ لو اللہ کی رسی مضبوطی سے اور تفرقہ مت پھیلاؤ, تفرقہ مت پھیلاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا ہے؟ حبل اللہ جو ہے وہ ہے اللہ کی رسی. اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز, اہل بیت اطہار. یہ ہے اللہ کی رسی. اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو قسم خدا کی کبھی راہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے. اور ایک کو بھی چھوڑ دیا, اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا اور خالی قرآن کو پکڑ دیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ خارجی, دین سے خارج ہو جاؤ گے. اگر تم نے خالی نازلی ہو جاؤ گے, اور خالی اگر اہل بیت کو پکڑا تو تمہیں دنیا رافضی کہنے لگے گی, رافضی ہو جاؤ گے. تو ہمیں کیا لے کر چلنا ہے؟ کیا لے کر چلنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایک دوسرے سے افضل ہیں. دونوں چیزیں افضل کیا؟ دونوں دن یہ کمپیئر نہیں کر سکتے. قرآن ان سے افضل, اور یہ قرآن کو فالو کرنے والے. کون؟ قرآن کو بتانے والے, پریکٹیکل کرنے والے. پریکٹیکل قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے تھیوری. قرآن جو ہے وہ کتاب ہے نا اللہ کی تھیوری, اسے جو پڑھتے ہیں ہم. اور پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل وہ ہے جو سامنے ہو رہا ہو. جیسے صحابہ کرام میں قرآن جب نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا, تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے. کیونکہ صحابہ کرام تو جانتے نہیں تھے نا جو حضور جانتے ہیں. حضور قرآن کی تفسیر بتا رہے, حضور قرآن کی تفسیر ہے, تو صحابہ کرام قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور کو فالو کر رہے ہیں. حضور نے اگر پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو کیا فرما رہے؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے, اس کا رسول جانے, ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ. تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہیں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اطاعت. اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم ہے نا راہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کو بھی چھوڑ دیا تو راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں کسی فرقے میں نہیں پڑھنا, ہمیں کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں. ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا بھلا تفرقو, اس فرقے میں مت پڑھو. ہم تو بیٹھے ہیں نا یہاں پر, ہم اپنا بھی پتہ کیا کہتے ہیں, نہ ہم دیوبندی ہیں نہ ہم بریلوی ہیں, ہم کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے. ہم خانقاہی ہمارے نظام ہے. یہ 400 سالوں سے شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چلا رکھا ہے, یہاں پر نظام جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ خانقاہی نظام کیا نظام ہے یہاں کا؟ یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود اویاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جیسے نماز میں سب کھڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ میں,
یہاں پر ہمارے آنے والا جو ہے، چاہے وہ کوئی ہندو بھائی ہو یا کسی دھرم سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، وہ ایک سامان ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پر فیض جو ہے سبھی کو ملتا ہے۔ امام حسین سبھی کے ہیں، امام حسن سبھی کے ہیں، ہمارے حضور سبھی کے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خالی مسلمانوں کے لیے رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین ہے نا، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے کہ ایک طرف کو اس کو محدود کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ خالی مسلمان میں طرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین کے نوازے ہیں، یہ بھی رحمت للعالمین ہے، قسم خدا کی نوازا ہے رسول، جنہوں نے ان کو فالو کرا، جنہوں نے ان کی دلوں میں محبت رکھی، مودت رکھی، تو قسم خدا کی وہ فلاح پہ ہو گیا۔ اور خالی انہیں کی محبت نہیں، جنہوں نے ان کی آل کی محبت اپنے دلوں میں بسائی رکھی، ان کی آل سے محبت رکھا۔ ان کی آل کون ہے؟ وہ سید کہلاتے ہیں لوگ۔ اب تو ٹھپے دوسرے بھی لگانے لگے، اس میں سیدوں کے بہت سارے پیروکی بن کے آ گئے، مارکیٹ میں بہت سارے لوگ جو سید ہیں، جو اصل سادات ہیں، جن کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے، ان کی محبت تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث برکت۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو قسم خدا کی تمہیں وہ ملے گا جو کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ تمہیں حضور کی خوشنودی ملے گی، حضور کی خوشنودی ملے گی، تمہیں اللہ رب العزت کا قرب ملے گا۔ جب حضور کی آج سے مودت رکھو گے، محبت رکھو گے نا، عشق رکھو گے، تو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ تو خوش ہوں گی، اور جب رسول اللہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرائے گا پروردگار۔ تو اللہ کے برگزیدہ اگر بندوں میں شمار کرنا ہے تو رسول اللہ کی آج کی محبت کرنی پڑے گی۔ آج حضور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادوں کا، آپ کے جانثاروں کا 40واں یہ چہلم شریف ہے۔ ہم ان کا وسیلہ لے کر ہم اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ دعائیں تو ہوتی ہیں نا، ہم دعائیں جو کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ دعائیں تو اپنی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کرتے ہیں وسیلہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ ہی پسند ہے، اور کس کا وسیلہ؟ حبیب کا وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، مجاہدہ کرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح کو پا سکو۔ فلاح پا سکو۔ کون ہے وسیلہ؟ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل ہے۔ حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں پر آتی ہیں، آپ نے وسیلہ سے دعا مانگتی ہے نا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا، ان کی پہلے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ انہیں کی سنتا، سمجھے؟ تو آپ جو آتی ہیں اس لیے دوستہ آتی ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کی ولی، اللہ کی ولی تو ہے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے ان کی رحمت کے ذریعے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ قسم خدا کی ان کی رحمت کے ہی دار و مدار ہے۔ حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ میرے میں فتوے لگائیں، کچھ بھی لگائیں، رحمت تو اللہ کی ہے، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ ماں باپ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، ماں باپ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج جو چہلم شریف ہے، آپ اپنے گھروں میں نیاز دلایا کریں۔ ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں اسی چیز کی کہ اپنے بچوں کو یاد دلاؤ۔ اگر تمہیں اپنی کوکیں صاف کرنی ہے نا، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، تو امام حسین کی محبت، امام حسن کی محبت بتاؤ لوگ، بس اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ اگر اپنے گھروں کے اندر ہے نا خیر و برکت رکھنی ہے، اپنے گھروں کے اندر نفاق ہٹانا ہے، دشمنی کی، یہ جو بھائی بہنوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے، ان کی کیا وجہ؟ ان کی دین نہیں ہے، اور دین کیا ہے؟
دین محبت ہی تو ہے. دین جو ہے وہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہے. اگر اپنے گھر کے اندر یہ تفرقہ ہٹانا ہے، کون چھوٹا بڑا یہ تفرقہ ہٹانا ہے، سب چیزیں ہٹانی ہے، معاشرے سے چیزیں ختم کرنی ہے، تو محبت اہل بیت اپنے دلوں میں ڈالنی پڑے گی. محبت اہل بیت اپنے دلوں میں ڈالنی پڑے گی. اور وہ کیسے ڈالنی پڑے گی؟ کثرت. اس کے اندر گنتی نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور جب حضور پر درود ہوگی تو حضور کی آل پر آٹومیٹکلی درود ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضور پر بھی درود، حضور کی آل پر بھی درود. اور جب تم ہے نا حضور پر، حضور کی آل پر درود بھیجو گے تو تمہارے دلوں میں کیا ہوگی؟ حضور کا عشق ہوگا، قسم خدا کی حضور کا عشق ہوگا. گنتی مت رکھا کرو، تسبیح لے کے پڑھتی رہا کرو. تمہارے شوہر بھی تم سے محبت کرے گا، تمہاری اولاد بھی تم سے محبت کرے گی، ادب کرے گی. تمہاری اولاد بھی تمہارا ادب کرے گی، تمہاری تعظیم کرے گی. اگر تمہارے دین گھروں سے دین نکل گئے، یہ چیز نکل گئی، تو ہماری اولادیں بڑے ہو کر کیا کریں گی؟ تم نے ہمارے لیے کرا کیا؟ دین نہیں سکھایا. تمہاری قبروں میں جا کے کون فاتحہ پڑھے گا جب تمہارے گھر سے دین نکل جائے؟ تو اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حبیب کی آل کی محبت ہمارے قلبوں میں بسائے. اور جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور اہل بیت کی محبت جو دے کر گئے، اتنی بھاری بدلی چیزیں دے کر گئے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم اور دائم رکھے. پروردگار عالم ہم قرآن پڑھیں اور اہل بیت سے محبت رکھیں، اور قرآن کو سمجھیں اور اہل بیت کو سمجھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.